بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في عدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمر بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقل أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم عزیز اور بھائی، آج کی مجلس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق روایات کا انتخاب اور اس میں سے چند حدیثوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور سے ایک طویل حدیث کا ترجمہ پیش نظر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. پہلے اسی حدیث کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا بعد العصر فلم يدع شيئا يكون الى قيام الساعة الا ذكره حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد خطبہ دینے کے لیے، بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور یعنی آپ نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور اپنے اس بیان میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو قیامت قائم ہونے تک پیش آنے والی ہو. کوئی ایسی چیز جو قیامت آنے تک پیش آنے والی ہو اس کو آپ نے ترک نہیں فرمایا بلکہ اس کا ذکر فرمایا. فرماتے ہیں کہ جس نے اس کو یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا. پھر آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فکان فیما قال ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فناظر کیف تعملون. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میٹھی اور ہری بھری ہے، یعنی استعمال کرنے میں بھی لذیذ ہے اور آنکھوں کو بھاتی ہے، دلوں کو متاثر کرتی ہے. حلاوت مٹھاس کو کہتے ہیں اور خضرت ہریالی کو کہتے ہیں. مٹھاس کا تعلق انسان کے احساس سے ہے، لذت سے ہے، اور ہریالی کا تعلق نگاہوں کے احساس سے ہے. تو دنیا یعنی دنیا کی چیزیں دیکھنے میں بھی بھلی لگتی ہیں اور ان کے استعمال سے بھی لذت محسوس ہوتی ہے. فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کا قائم مقام بنانے والا ہے. یعنی دنیا اپنی جگہ پر ہے، ایک شخص آتا ہے، اس کو برتتا ہے، استعمال کرتا ہے،
دنیا کی چیزوں کا مالک بنتا ہے، زمین کا، جائیداد کا، مکان کا، کاروبار کا، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی عمر پوری کر کے یا اچانک کسی حادثے کے نتیجے میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اور پھر اس کا بیٹا، اس کا پوتا، اس کا قائم مقام اس دنیا کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے کہ ہر ایک دوسرے کا قائم مقام بنتا ہے، دنیا کے اوپر قابض ہوتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے والے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، یعنی دنیا پر تمہیں قدرت دے کر، تمہیں قابو دے کر، تمہارے اختیار میں دنیا دے کر، تمہیں مالک بنا کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا عمل ہوتا ہے، یعنی تم اس دنیا کو حاصل کرنے میں کیا طریقہ اختیار کرتے ہو، دنیا کو خرچ کرنے اور استعمال کرنے میں کیا طریقہ اختیار کرتے ہو، کیونکہ ایمان والے دونوں طرف سے مقید ہیں اور پابند ہیں کہ دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنا حلال اور جائز طریقے پر ہو، اور اس کا خرچ کرنا یہ بھی جائز طریقے پر ہو۔ چنانچہ ایک مشہور روایت ہے کہ قیامت کے دن کسی انسان کا قدم میدان محشر سے اس وقت تک ٹلے گا نہیں جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ ان 5 سوالات میں ایک یہ بھی ہوگا عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا، کہاں سے کمایا، کس راستے سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ ذرائع آمدنی کو بھی دیکھا جائے گا، مدات صرف کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا ہری بھری ہے اور بڑی اچھی لگتی ہے، شیریں بھی ہے، ہری بھری بھی ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس کے اندر قائم مقام بناتا ہے تاکہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، جب یہ بات ہے تو تم دنیا سے بچو اور خاص طور سے عورتوں سے بچو۔ دنیا سے بچو یعنی محتاط رہو، ہوشیار رہو، خیال رکھو کہ یہ دنیا تم کو ہلاکت میں نہ ڈال دے، تم کو تباہ نہ کر دے، برباد نہ کر دے۔ اور خاص طور سے عورتوں سے بچو یعنی ان کے مکر سے اور ان کے ساتھ ان کے برتاؤ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عورتیں تمہارے لیے فتنہ بن جائیں، تم ان کی خاطرداری میں یا ان کی مرضیات کو پوری کر، خواہشات پوری کرنے میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھو۔ آگے ارشاد فرمایا، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكَرَ أَنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَلَا غَدْرَ أَكْبَرَ مِنْ غَدْرِ أَمِيرِ الْعَامَّةِ يُغْرَزُ لِوَاؤُهُ عِنْدَ إِسْتِهِ۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر بدعہدی کرنے والے، ہر وعدہ خلافی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی بدعہدی کے بمقدار ہوگا، یعنی اس جھنڈے پہ تمام بدعہدیاں ٹکی ہوئی ہوں گی، جتنی بدعہدیاں، خلاف ورزیاں، وعدہ خلافیاں اس نے دنیا کے اندر کی ہوں گی، وہ ساری کی ساری بدعہدیاں اس جھنڈے کے اندر ٹکی ہوئی ہوں گی۔ فرمایا کہ اور اس سے بڑی کوئی بدعہدی نہیں ہے کہ آدمی امیر عامہ سے بدعہدی کرے، یعنی جس کے ہاتھ پر اطاعت کی بیعت کی ہے، جس کو اپنا امیر مانا ہے، اپنا حاکم مانا ہے، جس کو امیر المومنین تسلیم کیا ہے، اس کے خلاف بغاوت کرے، اس کی حکم عدولی کرے، یہ سب سے بڑی بدعہدی ہے۔ تو غدر کے اندر کسی انسان سے کیا ہوا وعدہ توڑ دینا، یا کسی جماعت کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دینا، یا جس سے اطاعت کا عہد کیا اس اطاعت سے ہاتھ کھینچ دینا، یہ سب کے سب چیزیں شامل ہیں۔ فرمایا کہ یغرز لواؤہ عند استه، بدعہدی کرنے والے کا جھنڈا اس کے سریر کے پاس گاڑ دیا جائے گا، اور وہ اس کا تذکرہ دوسری روایات کے اندر صراحت کے ساتھ الگ سے بھی موجود ہے۔ یہ پورے محشر میں
تمام لوگوں کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی اور وہ اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِّنْكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ وَفِي رِوَایَةٍ إِنْ رَأَىٰ مُنْکَرًا أَنْ يُغَيِّرَهُ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو ہرگز لوگوں کی ہیبت اس بات سے نہ روک دے کہ وہ حق بات کہے جبکہ اس کو جانتا ہو، یعنی حق جاننے کے باوجود لوگوں کی ہیبت، لوگوں کے رعب اور لوگوں کے خوف کی وجہ سے حق بات کہنے سے ہرگز باز مت رہنا، اس سے نہ رکنا، جو حق ہو اس کو کہنا، حق جاننے کے باوجود حق چھپانے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان رأى منکرا ان یغیرہ، کہ لوگوں کی ہیبت ہرگز تم کو اس بات سے نہ روک دے کہ منکر کو دیکھنے کے باوجود اس کو مٹانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ روایت صاحب مشکات نے باب الامر بالمعروف کے اندر ہی ذکر کی ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بیان میں یہ روایت لے آئے۔ اس لحاظ سے حدیث کا یہ ٹکڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کا یہ ٹکڑا خاص طور سے قابل توجہ ہے، اور اسی کو ذکر کرنے کے لیے یہ روایت صاحب کتاب نے اس جگہ ذکر کی ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ حق جان لینے کے باوجود کبھی لوگوں کی رعایت میں، لوگوں کے خوف یا لوگوں کی ہیبت کی وجہ سے حق بیان کرنے سے مت رکنا، اور منکر کو جاننے کے باوجود یہ چیز غلط ہے، یہ منکر ہے، اس پر نکیر کرنے میں لوگوں کی ہیبت اور لوگوں کا خوف اور لوگوں کا ڈر تمہارے لیے ہرگز مانع نہ بنے۔ فبکا ابو سعید وقال قد رأیناہ فمنعتنا ہیبۃ الناس ان نتکلم فیہ۔ یہاں تک روایت بیان کرنے کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی ہم اس پر عمل نہیں کر پائے، ہم نے منکر کو دیکھا لیکن لوگوں کی ہیبت ہمارے لیے اس کے بارے میں گفتگو کرنے سے، نکیر کرنے سے مانع رہ گئی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ کیا وہ واقعتاً ان کے اندر لوگوں کی ہیبت کی وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حوصلہ باقی نہیں تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ وہ کبھی کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور آپ کے حکم کی جو عظمت ان کے دل کے اندر ہے، جب اس سے اپنے عمل کا، اپنے طرز عمل کا موازنہ کرتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ اس پر ہمارا پورا عمل نہیں ہو سکا۔ ان کے مقابلے میں آج ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں، اور خاص طور سے ہماری علماء کی جو برادری ہے، جو قائدین کی برادری ہے، جو ذمہ دار لوگوں کی برادری کی جماعت ہے، وہ غور کرے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے ہم اس پر کتنا قائم ہیں۔ کیا ہم جانتے نہیں کہ فلاں کام کرنے کا ہے، لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں، اور اس کو کرنے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، اس کو کتنا حکم دیتے ہیں۔ اسی طرح منکرات کو، منہیات کو دیکھ کر، غلط چیزوں کو دیکھ کر ہم کتنی شدت سے نکیر کرتے ہیں۔ اپنا جائزہ ہمیں خود لینا چاہیے۔ وقت رہا تو انشاءاللہ اس سلسلے کی ایک دو روایتوں کا ترجمہ اور پیش کروں گا۔ پہلے اس حدیث کو پوری آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ثم قال الا ان بنی آدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، انسان مختلف طبقوں کے اعتبار سے بنائے گئے ہیں۔ ان میں کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو مومن پیدا ہوئے، مومن کی حیثیت سے زندگی گزاری اور ایمان ہی پر ان کو موت آئی۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو کافر پیدا ہوئے
اور کافر کی طرح زندگی گزاری اور کفری کی حالت میں مر گئے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو مومن پیدا ہوئے، مومن کی طرح زندگی گزاری لیکن موت کفر کی حالت میں آئی، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو کافر پیدا ہوئے، کفر کی حالت میں زندگی گزاری اور ایمان کی حالت میں ان کو موت آئی۔ یہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ مومن پیدا ہونے کا معنی یہ ہے کہ مومن مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوا، مسلمان ماں باپ کا بیٹا ہے، پیدائشی طور پر وہ مسلمان ہے، اس کو ماحول ملا اور تربیت ہوئی اور ایمان والی زندگی اس نے گزاری، اور پھر اللہ کی توفیق سے ایمان ہی کے اوپر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سب سے زیادہ سعادت مند اور نیک طبقہ ہے۔ دوسرا اس کے مقابلے میں جو سب سے بدترین ہے وہ جو کافر پیدا ہوا، یعنی کفر کے ماحول میں پیدا ہوا، کافر گھرانے میں پیدا ہوا، کفر ہی کے اوپر زندگی گزاری اور کفر ہی کے اوپر موت آ گئی۔ اس کے پیدائش سے لے کر موت تک کوئی تبدیلی ایمان اور کفر کے اعتبار سے نہیں ہوئی۔ تیسرے نمبر پر ان کو بیان فرمایا آپ نے کہ جو مومن پیدا ہوا اور ایمان والی زندگی گزاری لیکن موت کفر کے اوپر آئی، یہ بڑی محرومی کی چیز ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا گناہ ہو گیا، کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اس کی موت ایمان کے اوپر نہیں آ سکی، خاتمہ بالخیر نہیں ہوا۔ اسی لیے تمام لوگ، اللہ والے نیک لوگ خاتمہ کے بارے میں بہت ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ شیطان بھی آخر وقت میں آ کر پوری کوشش کرتا ہے اسی طرح ایمان سے بچلا دے اور اس بندے کا خاتمہ ایمان کے اوپر نہ ہو۔ اسی لیے آخر وقت میں کلمے کی تلقین کرنے کا حکم ہے کہ جب کسی کا انتقال ہونے لگے تو اس کے سرہانے اس کے قریب بیٹھ کر آہستہ آہستہ کلمہ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو آواز اس کے کان میں پہنچے اور دیکھا جائے کہ اس کا ہونٹ حرکت کر رہا ہے یا نہیں، اگر ایک مرتبہ بھی اس کے ہونٹ حرکت کر گئے اور یہ محسوس ہوا کہ اس نے اپنی زبان سے اس کلمے کو دہرا دیا تو بس خاموش ہو جانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ہمارے بس میں جتنا ہے کہ ہم اس کے سرانے بیٹھ کر کلمہ پڑھتے رہیں تاکہ اس کا خاتمہ بھی ایمان ہی کے اوپر ہو۔ تو فرمایا کہ تیسرا وہ شخص ہے کہ جو مومن پیدا ہوا، مومن کی طرح زندگی گزاری لیکن موت کفر کے اوپر آئی۔ اللہ تعالی ہم کو اپنی پناہ میں رکھیں اور برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ چوتھے نمبر پر وہ شخص ہے من یولد کافرا ویحیی کافرا ویموت مومنا، ایک وہ شخص کہ جو کفر کی حالت میں پیدا ہوا اور کافر کی طرح جیا اور ایمان کے اوپر اس کی موت آئی۔ یہ بڑا سعادت مند ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوا، کافر گھرانے میں پیدا ہوا، کافر کی طرح پوری زندگی گزاری، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس کی مثالیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی ہیں۔ کوئی شخص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جہاد کے موقع پر حاضر ہوا، اگر اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اور دشمنوں سے لڑتا ہوا جام شہادت نوش کر گیا، ایمان کے اوپر خاتمہ ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک وقت بھی نماز نہ پڑھی کیونکہ اس پر نماز ابھی فرض ہی نہیں بھی تھی، جس نماز کا وقت چل رہا تھا اسی میں اس کا انتقال ہو گیا، وقت ختم ہونے سے پہلے ہی وہ شہید ہو گیا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا مگر وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی کہ وہ بیمار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ لگتا تھا کہ بچہ آخری وقت میں ہے، آپ اس کے سرانے بیٹھ گئے
اور آپ نے اس سے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین فرمائی آپ نے۔ اس بچے نے اپنے والد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، یہودی باپ کی طرف دیکھا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس نے کہا اطع ابا القاسم، جو یہ کہتے وہ مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ کتنا خوش نصیب تھا۔ آخر وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میرے بھائی یہاں دو چیزیں ہیں ہمارے لیے خیال رکھنے کی، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے رہیں، خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتے رہیں۔ دوسرے یہ کہ کوشش یہ کریں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ آنے پائے کہ جس کی نحوست کی وجہ سے، جس کی بے برکتی کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ہم ایمان سے محروم رہ جائیں۔ اس موقع پر ایک بار اور عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، آج کا جو نظام تعلیم ہے اس میں ایک جو دینیات کی تعلیم ہے، عقیدے کی تعلیم ہے، اس کا عنصر بہت کم ہے۔ اگر بچے کے دنیاوی مستقبل کو سنوارنے کے لیے اس کو ایسی تعلیم دلائی گئی کہ وہ دنیا کے اعتبار سے بڑا تعلیم یافتہ کہلاتا ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، لیکن وہ دین کے بارے میں بالکل ناواقف ہے، عقیدہ جانتا ہی نہیں کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تقدیر کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کچھ نہیں جانتا۔ اسی طرح اس نے زندگی گزاری۔ والدین کی جو ذمہ داری تھی کہ اس کو دین سکھائیں، دین کے اعمال بھی سکھائیں، عقائد بھی سکھلائیں، وہ اس کو سکھلایا نہیں گیا۔ بس بظاہر وہ ویسے پیدا بھی مسلمان گھرانے میں ہوا، مسلمانوں کے درمیان پلا بڑھا، مسلمانوں میں شمار ہوتا رہا، لیکن اس کا جو خاتمہ ہوا اس طرح ہوا کہ وہ ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے گیا۔ آپ دیکھیں ہمارے اسی ملک کے اندر کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کا نام مسلمانوں جیسا، اعلیٰ تعلیم یافتہ، اعلیٰ عہدوں کے اوپر رہے، لیکن مرتے وقت انہوں نے وصیت کر دی کہ میرا جنازہ نہ اٹھایا جائے، مجھے دفن نہ کیا جائے، بلکہ مجھ کو آگ میں جلایا جائے۔ کئی لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں جنہوں نے مرتے وقت یہ وصیت کی کہ مجھ کو جلایا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، جو مسلمانوں کی طرح مرنا اور مرنے کے بعد مسلمانوں میں شمار ہونا پسند نہیں کرتے۔ تو اس کی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے، خود اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایسے ماحول میں زندگی گزارنی ہے کہ ایمان کی عظمت دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہو، اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے جس کی نحوست کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو آخری ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ آدمی اس اعتبار سے چار قسم کے ہوتے ہیں۔ قال وذكر الغضب فمنهم من يكون سريع الغضب سريع الفعل فإحداهما بالأخرى ومنهم من يكون بطيء الغضب بطيء الفعل فإحداهما بالأخرى وخياركم من يكون بطيء الغضب سريع الفعل وشراركم من يكون سريع الغضب بطيء الفعل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا تذکرہ فرمایا، غضب کا تذکرہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو جلدی غصہ آ جاتا ہے لیکن جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ سریع الغضب بھی سریع الفعل، بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ فإحداهما بالأخرى، ان کی ایک صفت دوسرے کے بدلے میں، یعنی ایک چیز تو اچھی نہیں ہے ان کے اندر جلدی غصہ آ جانا، لیکن دوسری صفت اچھی ہے کہ جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے بالمقابل ہو کر برابر سرابر ہو گئے، ایک اچھی صفت ایک خراب صفت، اور وہ اس کو زائل کر دینے والے، یعنی اس کا شمار نہ بہت اچھے لوگوں میں ہوگا نہ بہت برے لوگوں میں ہوگا، کیونکہ ایک اچھائی ہے اس کے اندر، ایک برائی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ بَطِيءَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَعْلِ فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، بعض وہ لوگ ہوتے ہیں
جن کو دیر میں غصہ آتا ہے اور دیر میں ختم ہوتا ہے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ ان میں سے ایک، ان کی دو صفتوں میں سے ایک دوسرے کے بالمقابل ہے، یعنی ان کا شمار بھی نہ بہت اچھے لوگوں میں ہوگا نہ بہت خراب لوگوں میں ہوگا، کیونکہ ان کے اندر ایک صفت تو بری ہے کہ غصہ آتا ہے تو پھر ختم نہیں ہوتا، دیر تک غصہ ان پر سوار رہتا ہے، لیکن ایک صفت اچھی ہے کہ جلدی ان کو غصہ نہیں آتا۔ دیر میں غصہ آتا ہے یہ اچھی صفت ہے، اور دیر میں جاتا ہے یہ بری صفت ہے۔ اس کے اندر بھی ایک اچھی اور ایک بری صفت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَخِيَارُكُمْ مَنْ يَكُونُ بَطِيءَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ، تمہیں کیا اچھے وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیر میں غصہ آتا ہو اور جلدی چلا جاتا ہو۔ دونوں صفتیں ان کے اندر اچھی ہیں، جلدی غصہ نہیں آتا، ضبط سے کام لیتے ہیں، برداشت سے کام لیتے ہیں، لیکن جب معاملہ حد سے آگے بڑھ جائے تو غصہ آتا ہے، یہ اچھی صفت ہے۔ اور غصہ آنے کے بعد مستقل باقی نہیں رہتا بلکہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی اچھی صفت ہے۔ تو دونوں خوبیاں اس کے اندر اکٹھا ہو گئیں۔ فرمایا کہ تم میں کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، اور فرمایا وَشِرَارُكُمْ مَنْ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَيْءِ، تم میں کہ برے وہ لوگ ہیں کہ جن کو جلدی غصہ آتا ہو اور دیر میں جاتا ہو۔ یہاں دونوں صفتیں ناپسندیدہ ہیں، غصہ جلدی آ جاتا ہے اور جب آ گیا تو پھر جاتا نہیں ہے، تو دونوں اچھائیوں سے یہ محروم ہے، جلدی غصہ بھی آتا ہے اور دیر میں جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ ان چاروں میں سب سے خراب قسم کے لوگ ہیں۔ پھر فرمایا قال اتقوا الغضب فإنه جبرة على قلب ابن آدم ألا ترون إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه فمن أحس بشيء من ذلك فليستجع وليتلبد بالأرض۔ پھر آپ نے فرمایا کہ غصے سے بچو، کوشش کرو کہ غصہ نہ آئے تو تمہارے اوپر غالب نہ آ جائے، دیر تک باقی نہ رہے، غصے سے بچو، کیونکہ یہ اس انسان کے دل کے اوپر جلنے والی ایک چنگاری ہے۔ فرمایا کہ جو غصہ آتا ہے آدمی کے دل کے اوپر جلنے والی ایک چنگاری ہے، گویا یہ آگ کا انگارہ دل کے اوپر رکھا گیا۔ آپ فرماتے دیکھتے نہیں کہ آدمی کی رگیں پھول جاتی ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، جب تیز غصہ ہوتا ہے تو گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ یہ اسی گرمی کا نتیجہ ہے جو غصے کے وقت دل کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ فرما فمن احس بشیء من ذلک، جو شخص اس میں سے کچھ محسوس کرے، یعنی اس کو لگے کہ میں غصے سے مغلوب ہو رہا ہوں، غصہ میرے اوپر غالب آ رہا ہے، میں قابو نہیں پا رہا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے اور اپنے آپ کو زمین سے چپکا لے۔ یہ بیان آ چکا ہے آپ کے سامنے اسی عشرے کے اندر، غصے کو ختم کرنے کے علاج کے سلسلے میں، کہ غصے میں آدمی کے اندر ہیجان پیدا ہوتا ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا علاج بضد یہ ہے کہ پستی اختیار کرے، زمین سے چپک جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ قال وذکر الدین، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کا بھی ذکر فرمایا۔ فقال منکم من یکون حسن القضاء فاذا كان له افحش في الطلب فاحداهما بالاخرى ومنهم من يكون سيء القضاء وان كان له اجمل في الطلب فاحداهما بالاخرى وخياركم من اذا كان عليه الدين احسن القضاء وان كان له اجمل في الطلب وشراركم من اذا كان عليه الدين اساء القضاء وان كان له افحش في الطلب۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی وصولی اور ادائیگی کے سلسلے میں 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ کہتے ہیں پھر آپ نے دین یعنی قرض کا تذکرہ کیا، پھر پس فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ادائیگی کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں، اور اگر ان کے اوپر قرضہ ہو، ان کا قرضہ کسی دوسرے کے ذمے ہو تو وصولیابی کے اندر سختی کرتے ہیں، یعنی خود مقروض ہو، کسی کا بقایا ہو، کسی کی دینداری ہو تو اس میں ٹال مٹول نہیں کرتے، جلد سے جلد خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کر دیتے ہیں، یہ اچھی صفت ہے۔
حسن القضاء، اچھی طرح ادائیگی کر دینا، پورا پورا قرضہ ادا کرتے، ٹال مٹول نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف خود ان کا کوئی حق کسی کے ذمہ باقی ہو تو اس کو وصول کرنے میں سختی سے کام لیتے، کوئی نرمی اور سہولت نہیں دیتے۔ فرمایا فإحداہما بالأخرى، ان کا یہ حال ہے کہ ان کی ایک صفت دوسری صفت کے مقابلے میں، یعنی حسن قضا، اچھی طرح ادا کر دینا، یہ اچھی صفت ہے، پسندیدہ ہے، لیکن جو حکم ہے کہ مقروض کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، مہلت مانگے تو مہلت دے دو، اگر اس کے اندر طاقت نہیں ہے تو کچھ یا سب معاف کر دو، اس صفت سے محروم ہے۔ فرمایا کہ اس کی ایک اچھی صفت دوسری صفت کے مقابلے میں، جو دوسری خراب صفت کے مقابلے میں دونوں برابر سرابر ہو گئے۔ اسی طرح دوسری قسم ان لوگوں کی ہے، فرمایا کہ لوگوں میں کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو بری طرح ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور اگر ان کا قرضہ ہو تو اپنا قرض کا مطالبہ کرنے میں نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہاں اس کے برعکس ہے، یعنی فرمایا کہ دوسرے کا قرض ہو تو اس کی فکر نہیں رہتی، دے دیں گے نا، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، یعنی ادائیگی کے اندر ان کا معاملہ صحیح نہیں ہے، یہ صفت اچھی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر ان کا کسی کے ذمہ بقایا ہو تو وصول یابی میں، تقاضا کرنے میں، طلب کرنے میں نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، اگر کوئی مہلت مانگے تو مہلت دے دیتے ہیں۔ تو ایک صفت ناپسندیدہ، ایک صفت پسندیدہ، فرمایا فإحداہما بالأخرى، ان کی بھی ایک صفت دوسری صفت کے مقابلے میں ایک اچھی اور ایک خراب۔ وَخِيَارُكُمْ مَنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَحْسَنَ الْقَضَاءَ، فرمایا کہ تم میں کے اچھے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے ذمے کوئی قرضہ ہو تو اچھی طرح اس کو ادا کر دیں۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ، اور اگر ان کا قرض دوسرے کے اوپر بقایا ہو تو وصول کرنے میں، طلب کرنے میں نرمی کا معاملہ کریں۔ فرمایا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، دونوں صفتیں ان کے اندر اچھی ہیں، ادائیگی میں بھی جلدی فکر مندی رہتی ہے کہ میرے ذمہ کسی کا باقی نہ رہے، اور خاص طور سے اگر اس نے مطالبہ کر دیا اور گنجائش ہے، مجبوری نہیں ہے تو نہ مہلت لیتے ہیں نہ ٹال مٹول کرتے ہیں، بلکہ جلد سے جلد ادا کر دیتے ہیں، خود فکر کر کے ادا کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ دوسرے کا قرض پر وقت ادا کر دیتے ہیں تو ان کو حق ہے کہ اپنا حق سختی سے وصول کریں، لیکن ایسا نہیں کرتے۔ اگر ان کا قرضہ کسی دوسرے کے ذمہ ہو، ان کا حق کسی دوسرے کے اوپر ہو تو اس کو طلب کرنے میں، اس کو وصول کرنے میں نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو ان کے اندر دونوں صفتیں اچھی ہیں، دونوں خوبیاں اکٹھا ہو گئی۔ اور فرمایا کہ تم میں کے خراب وہ لوگ کہ جب ان کے اوپر قرضہ ہو کسی کا تو ادائیگی اچھی طرح نہ کریں، اور اگر ان کا قرضہ کسی اور کے ذمے ہو تو مطالبہ کرنے میں سختی کا معاملہ کریں۔ دونوں صفتیں ناپسندیدہ ہیں۔ اپنے اوپر جو قرضہ ہے اس کو ادا کرنے میں دیر کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، وقت پر ادا نہیں کرتے، استطاعت ہونے کے باوجود نہیں دیتے، مطالبہ کے باوجود نہیں دیتے، یا جو وقت وعدے کا اس وقت پر ادائیگی نہیں کرتے۔ لیکن اپنا حق وصول کرنے میں کوئی نرمی نہیں ہے، سختی کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کے اندر دونوں صفتیں ناپسندیدہ ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ بدترین لوگ ہیں۔ اتنا بیان کرنے کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ اذا كانت الشمس على رؤوس النخل واطراف الحيطان فقال اما انه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها الا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، رواه الترمذی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور طویل وعظ فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج کی روشنی اور دھوپ
کھجوروں کے سروں پر پہنچ گئیں اور دیواروں کے کناروں تک پہنچ گئی، یعنی سورج مغرب کی طرف کافی جھک گیا اور سورج کی شعاعیں کھجور کے اوپری حصے پر پڑنے لگی، نیچے کے حصے سے دھوپ غائب ہو گئی۔ اسی طرح دیواروں کا نیچے کے حصے پر سایہ آ گیا اور دیواروں کے اوپری حصے تک دھوپ چلی گئی، لگتا تھا کہ بس تھوڑی دیر میں سورج ڈوب جانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو انہ لم یبق من الدنیا فیما مضی منہا الا کما بقی من یومکم ھذا، کہ دنیا کے جو ایام گزر چکے ہیں ان کے مقابلے میں جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا آج کے دن میں وقت کے ختم ہونے میں جتنا وقت باقی ہے۔ صبح صادق ہوئی، شرعی طور پر دن شروع ہو گیا، سورج طلوع ہوا، محسوس طریقے پر دن کا وجود ہو گیا، دنیا روشن ہو گئی۔ سورج چڑھتے چڑھتے بیچ آسمان پر پہنچا، پھر دھیرے دھیرے مغرب کی طرف بڑھتا گیا، ڈھلتا گیا، روشنی ہلکی ہوتی گئی، تمازت میں کمی آتی گئی، یہاں تک کہ بالکل ڈوبنے کے قریب آ گیا۔ تو فرمایا کہ سورج نکلنے کے وقت سے سورج کے ڈوبنے تک کے وقت کو اگر پورے کو ناپا جائے، اس کی پیمائش کی جائے، تو جتنا وقت دنیا کا گزر چکا ہے وہ اتنا زیادہ ہے جتنا سورج کے نکلنے سے لے کر اس وقت تک کا، اور جو تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا سورج ڈوبنے میں، ابھی یہ سایہ جو کھجوروں کے سروں پر ہے، ان کے اوپری حصے پر ہے، دیواروں کے اوپری حصے پر ہے، چند منٹ کا مہمان ہے، ابھی یہ غائب ہو جائے گا، تو اب دنیا کی بھی تھوڑی سی عمر باقی رہ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت اب قریب ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، اور قیامت کے قریب ہونے کا تذکرہ قرآن پاک کی متعدد آیتوں کے اندر بھی فرمایا گیا ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے ہی والی ہے، قیامت قریب ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، آپ نے اپنی دو انگلیوں کو، بیچ کی انگلی اور کلمہ شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے۔ اس کی شرح میں علماء نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ان کے درمیان کوئی فاصل اور کوئی حائل نہیں ہے، اسی طرح میرے آنے کے بعد اب قیامت آئے گی۔ انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے اپنی اپنی قوم کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر کی حیثیت سے تشریف لے آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت آئے گی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ میرے بعد اب قیامت آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ آپ نے جو دو انگلیوں کا اس سے اشارہ فرمایا تو دونوں انگلیوں کے درمیان ذرا سا خلا تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا، جیسے انگلی سے اشارہ کرنے میں عموماً ہوتا ہے۔ فرمایا جس طرح میرے اور جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ ہے، اسی طرح میرے آنے کے بعد اب دنیا کی قیامت قریب ہے، اس میں قیامت کے آنے کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے، اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس حدیث پاک کے اندر وہ سب کا اس کے ہر چاہیے کہ فرمایا کہ اور والی حاصل کرنے کرنے اور خرچ کرنے کے سلسلے میں کیا عمل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا سے بچو، اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور خاص طور سے عورتوں کے فتنے سے آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ یہ ہدایت ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ نے یہ فرمایا کہ
جو شخص وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرے، وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو بچائے۔ بد عہدی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اس کے سرین کے پاس، جس میں تمام بد عہدیاں جتنی وعدہ خلافیاں ہیں وہ سب کے سب ٹکی ہوئی ہوں گی۔ اس وقت ہمارے سامنے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن نبی صادق کا یہ اعلان ہے، اس لیے محشر کی اس رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، بد عہدی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایک قصہ سنا تھا، ایک عالم نے اس کو بیان کیا کہ جتنی آدمی خیانت کرے گا اور جتنی بد عہدیاں کرے گا، قیامت کے دن وہ جھنڈے کی شکل میں سامنے آ جائیں گی اور پورے محشر میں رسوائی ہوگی۔ اس مجمع کے اندر ایک درزی بھی تھا۔ اب اس کو خیال آیا کہ لوگ میرے پاس کپڑا سلنے کے لیے لاتے ہیں اور میں اس میں سے کپڑا بچا لیتا ہوں۔ ایک تو وہ ٹکڑے ہوتے ہیں، کترن ہوتا ہے کہ جس کو مالک سلوانے والا نظر انداز کر دیتا ہے، اپنے ساتھ لے نہیں جاتا، لیکن کچھ کاریگر قسم کے درزی ایسے ہوتے ہیں کہ جو قصدن بچا لیتے ہیں، اس میں سے چوری کر لیتے ہیں۔ اب اس درزی کو خیال آیا کہ میں نے تو نامعلوم نہیں کتنے کپڑے چرائے ہیں، یہ سارے کے سارے اگر اس جھنڈے کے اندر ٹک کر صاحب آ جائیں گے تو کتنی رسوائی ہوگی۔ بہت نادم ہوا اور توبہ کی کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ پھر ایک مرتبہ کوئی شخص اس کے پاس کوئی بہت اچھا کپڑا سلنے کے لیے لایا اور اس کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میرے کپڑوں میں کتنا خرچ ہوگا، اس نے تھان لا کر دے دیا۔ اب اس کو خیال آیا یہ تو ناواقف آدمی ہے، اس موقع پر اگر میں دو چار گز اس میں سے بچا لوں اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اب کشمکش میں مبتلا ہے، ایک طرف یہ موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا، دوسری طرف اس کی فکر ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ بھی ٹک گیا اس جھنڈے کے اندر تو میرا کیا بنے گا۔ بہت دیر تک سوچنے کے بعد وہ کہتا ہے ہم برسر عالم کپڑا تو میں بچاؤں گا، جہاں جھنڈے میں سارے کپڑے آئیں گے یہ بھی اسی میں ٹکے گا۔ تو یہ کشمکش کا جو موقع ہوتا ہے یہ بڑی آزمائش کا ہے۔ ایک طرف گناہ کی دعوت دینے والا ماحول، دل کے اندر پیدا ہونے والا تقاضا، دوسری طرف اللہ کے سامنے حاضری کی فکر، آخرت میں رسوائی کا استحضار۔ اگر آدمی اس کے اندر اس کشمکش میں ناکام ہو گیا تو وہ تباہی کے غار میں جا گرے گا۔ ایسے موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، یہ ہے عقل مندی کا تقاضا۔ اس کے بعد حدیث کے اندر جو چار قسم کے لوگوں کا تقابل کیا گیا ہے، اس میں سے اپنے آپ کو سب سے اچھی قسم میں شمار کرنے کی اور بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم پیدا ہو تو ایمان کی حالت میں جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مسلمان والدین کی اولاد بنا دیں، پھر اپنی زندگی ایمان والی گزاریں اور ایسی زندگی گزاریں کہ خاتمہ ایمان کے اوپر ہو۔ کما تحیون تموتون و کما تموتون تبعثون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی اور جیسی موت آئے گی اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ غصے کے سلسلے میں آدمی چار طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو جلدی غصہ آتا ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے، ان کے اندر ایک صفت اچھی ایک خراب ہے۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ دیر میں غصہ آتا ہے، دیر میں جاتا ہے، ان کے اندر بھی ایک صفت اچھی ایک خراب ہے۔ فرمایا سب سے خراب وہ لوگ ہیں کہ جن کو جلدی غصہ آ جائے اور دیر میں جائے، اور سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کو دیر میں غصہ آئے اور جلدی چلا جائے۔ اسی طرح قرض کے سلسلے میں آپ نے چار قسم کے لوگوں کو بیان فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اچھی طرح سہولت سے قرض ادا کر دیتے ہیں لیکن اپنا قرض وصول کرنے میں سہولت نہیں دیتے، سختی سے وصول کرتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک اچھی صفت ایک خراب ہے۔ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے برعکس ہیں، یعنی قرض وصول کرنے میں بھی ڈھیل دیتے ہیں اور دوسرے کا قرض ادا کرنے میں بھی دیر کرتے ہیں، ان میں بھی ایک اچھی صفت ہے ایک خراب صفت ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے اچھے وہ لوگ ہیں
کہ جو دوسرے کے قرض تو جلدی ادا کر دیں اور اپنا قرض وصول کرنے میں نرمی برتتے ہوں، اور سب سے خراب وہ لوگ ہیں کہ جو قرض ادا کرنے میں بھی دیر کرتے ہوں اور اپنا قرض وصول کرنے میں نرمی بھی نہ برتتے ہوں بلکہ شدت کے ساتھ وصول کرتے ہوں۔ یہ جو تقابل والی چار قسمیں آئی ہیں، ان میں جن کو سب سے اچھا قرار دیا گیا ہے ان میں اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور سے ایک جز جو اس میں اہم تھا، جس کے لیے یہ باب لایا گیا ہے، یہ روایت اس باب میں ذکر کی گئی ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ کسی کی رعایت میں یا کسی کے خوف کی وجہ سے غلط بات پر نکیر کرنا، غلطی پر ٹوکنا مت چھوڑنا۔ ہرگز ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی ہیبت کی وجہ سے یہ جان کر کے فلاں کام غلط ہے، فلاں عمل خراب ہے، فلاں رسم غلط ہے، اس کے باوجود آدمی اس پر نکیر نہ کرے۔ فرمایا ایسا ہرگز مت کرنا۔ یہ عام مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور خاص طور سے علماء اور جو اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، ان کو خاص طور سے اس پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو